السلام علیکم دوستو، عید کی رونقیں ماند پڑنے لگیں تو دوستوں نے سوچا کہ کیوں نہ ملاقات کو ایک یادگار بنایا جائے۔ فیصلہ ہوا کہ ٹنگلائی پہاڑ کی چوٹی کو جانا ہے اور وہاں پہ پارٹی ارینج کرنی ہے۔ آج ہم نکل پڑے ہیں ٹنگلائی پہاڑ کی چوٹی کی طرف۔ سفر بہت مشکل تھا، مگر یار دوست ساتھ ہوں تو ہر چڑھائی آسان لگتی ہے۔ صبح سویرے نکلے تو تقریباً 2 گھنٹے کی چڑھائی کے بعد جب ہم وہاں پہ پہنچے تو سانس پھول گئی، مگر نظارہ دیکھ کر تھکن بالکل ختم ہو گئی۔ شروع میں تو لگا کہ بس 2 قدم کی بات ہے، مگر جیسے جیسے اوپر گئے پاؤں نے جواب دے دیا، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا لیا۔ کیونکہ منزل کی جستجو میں تھکن بھی ہم سفر بن جاتی ہے، اس لیے ہر قدم کے ساتھ ساتھ سانسیں بھاری ہوتی گئیں، مگر دل میں ایک ہی دھن تھی کہ چوٹی کو سر کرنا ہے۔ 2 گھنٹے کی مسلسل جدوجہد کے بعد ہم ٹاپ پر پہنچ گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو سامنے ایک ٹھنڈے پانی کا شفاف چشمہ تھا۔ اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو جیسے ساری تھکن بالکل ختم ہو گئی۔ راستے میں تھکن اتنی کہ لگا اب واپس ہی چلیں، لیکن جب ہم یہاں پہ پہنچے تو محسوس ہوا کہ یہ نظارے یہ بھولنے کے قابل نہیں ہیں۔ وہاں پہ ہمیں کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ملے جو بکریاں چرا رہے تھے، ننگے پاؤں، مگر چہرے پر سکون تھا۔ ہم رکے، ان سے سلام کیا، گپ شپ کی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے اوپر ایک اور پانی کا چشمہ بھی موجود ہے۔ تو ایسے بچوں کی خوشی جن کے چہروں پر نمایاں تھی اور دلوں میں سادگی ملتی ہے، اور بالکل پرسکون زندگی جی رہے ہیں۔ مشکلیں جو کہ منزل کا مزہ بڑھا دیتی ہیں، آخر میں وہی کام ہم نے کیا جس کے لیے ہم اتنی دور گئے تھے۔ یعنی ہم نے اپنا وہاں پہ فوٹوگرافی کی، گپ شپ لگائی، اور اس کے بعد ہم نے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ پاؤں دھونے کے بعد، چہرے پہ پانی ڈالنے کے بعد پھر ہم نے اصل کام اپنا شروع کیا۔ کسی نے پیاز کاٹا، کسی نے ٹماٹر کاٹا، کسی نے کڑھائی کی کڑکڑاہٹ سے پہاڑوں میں گونج پیدا کی۔ پرانے لطیفے اور بچپن کی یادیں سب کچھ ایک بار پھر تازہ ہو گیا۔ ہنسی مذاق میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ کھانا بناتے ہوئے پرانے قصے، پرانے کہانیاں، اسکول وقت کا ٹائم اور تمام پرانی شرارتیں دوبارہ سے تازہ ہو گئیں۔ ہنسی کے قہقہے گونجنے لگے، اور پھر سب نے جب کھانا تیار ہوا تو مل بیٹھ کے کھانا کھایا، گپ شپ لگائی۔ واپسی پر ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ آنے جانے کا کل سفر تقریباً 12 کلومیٹر تھا جو ہم نے پیدل طے کیا، مگر گپ شپ میں فاصلہ بالکل محسوس ہی نہیں ہوا۔ واپسی پر پھر ڈھلوان اترتے ہوئے ہم نے ڈنڈے ہاتھ میں لے لیے، چونکہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوا تھا، تو اسی طرح اترائی بھی زیادہ تھی، چڑھائی سے بھی زیادہ مشکل نکلی، گھٹنے کانپ رہے تھے۔ پھر سے وہی ڈنڈا کام آیا، اور واپسی پر دوسرا راستہ چونکہ ہم نے اختیار کیا تھا تو وہ راستہ کچھ سہل تھا، کچھ آسان تھا۔ تو واپسی میں ہم اسی دوسرے راستے سے واپس آئے۔ اگر آپ بھی زندگی کے روٹین سے تھک گئے ہیں تو بیگ اٹھائیں اور نکل پڑیں پہاڑوں کی طرف جو آپ کے انتظار میں ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تھینکس۔